بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب خلافت کے لیے اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان میں رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 ورش تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم کی اولاد انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم کے جسم میں اتر جا۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب کا حکم روح کو پہنچا، اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر بنا جسم ماس ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم نے چیخا، اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا، یا رحمت اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجایا جوڑا لایا، حضرت کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بیٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والوں کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھلا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں جواب نہ دے سکے، اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے، پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو ظاہری اور باطنی کمال سے آراستہ کیا، اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت پر خواب نے غلبہ کیا، اور اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے۔ بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھی، حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کے اٹھانے والوں اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہے کھاؤ، مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ نکال دیا گیا، اس لیے اسے حضرت آدم سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے اپائے سوچتا کہ کسی طرح آدم کو بہشت سے نکالے۔
اس کے لیے اس پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس نے دوستی کی اور کہا میری دوستی کے حق میں پر ثابت ہو، ہم تم ایک مکان میں رہتے ہیں، میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بیٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو بات سانپ سے کہہ۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے سب لے لی جائے گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم ایک پیڑ بتاؤ، اگر تھوڑا پھل کھاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہ کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو بھی وہ اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح کے دل میں وسوسے ڈالے کہ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ آدم کی فرمانبردار اولاد بہشت میں اور نافرمان اولاد دوزخ میں جائے گی۔ اگر سب کو جنت میں ہی رہنا ہوتا تو دوزخ کیسے بھر جاتی اور اعمال کا حساب کتاب ہی کیوں ہوتا؟ گیہوں کا پودا بھی اسی آزمائش کے لیے رکھا گیا تھا جو ان کے بہشت کے نکالے جانے کی وجہ بنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے تھوڑے سے گیہوں کے پھل کھا لیے اور ان کو کہنے سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھا لیے تو ابھی تک حضرت آدم کے معدے میں گیہوں کی پوری ہضم بھی نہیں ہوا تھا کہ بہشت کا لباس جسم سے گر پڑا۔ جسم ننگا ہو گیا، مجبور ہو کر انجیر کے پتوں سے جلدی جلدی جسم ڈھانکا۔ حکم ہوا کہ اے آدم تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری مرضی پر عمل نہ کیا، اس منع کیے ہوئے پیڑ کا پھل کھا لیا۔ پھر آدم نے یہ بھی عرض کیا کہ یہ غلطی سانپ اور مور کے بہکانے اور قسم کھانے سے ہوئی، جبکہ یہ بہشت کے امین اور رکھوالے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سانپ شکل اور صورت کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت تھا، اس جیسا بہشت میں کوئی جانور بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، مٹی دھول کو اس کا کھانا بنا دیا اور پیٹ سینے کے بل زمین کو رگڑنا اور چھاتی چھیل کر مقدر بن گیا۔ اسی جرم کے عذاب کے طور پر حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو جننے کا درد دیا، حیض ماہواری کی گندگی دی اور خامدوں کے حکم میں رہنا اور ان کی تابع داری کرنا طے کر دیا۔ مور کو بھی سزا ملی، اس کی بھی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں تو بدصورتی کے لیے مشہور ہی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ سب کے سب بہشت سے نکالے اور زمین پر اترو اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو۔ اس طرح آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور سبھی جنت سے زمین پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے اور سزا کے طور پر سب کے سب الگ رکھے گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم سراندیپ میں، حضرت حوا جدہ میں، شیطان سستان میں، سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اتارا گیا۔ اسی طرح ابلیس اور آدم کی اولاد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی۔
قیامت تک رہے گی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم نے 40 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت حوا کی جدائی سے تڑپتے رہے، 300 ورش تک روتے رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر سب سے بڑے رحیم اللہ نے اپنی مہربانی سے حضرت آدم کے دل میں کچھ کلمہ اتارے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے بخشا نہیں اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہی گھاٹا اٹھانے والے میں ہو جائیں گے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے ہر غلطی سے اور تیری ہر پہلو کی تعریف ہے۔ میں ایک خطا کی اور میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ ان کلمہ کے پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور گناہ کی معافی کی خوشخبری لائے۔ حضرت آدم بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں اللہ کا اشارہ پا کر 14-15 تاریخوں کے روزے رکھے۔ ان روزوں سے ان کے قلب کو اطمینان ہوا اور جسم کو راحت ملی۔ اس دعا اور روزوں کی اس برکت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد میں سے جو اس دعا کو پڑھے گا اور ان 3 روزوں کی ہر مہینے میں عادت رکھے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا دل جو گناہوں کی مصیبت میں سیاہ ہو گیا ہے صاف اور روشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حکم ہوا خانہ کعبہ کی بنیاد رکھے۔ حضرت آدم نے جبرائیل کی تعلیم سے اور فرشتوں کی مدد سے کعبے کی بنیاد رکھی، اور حجر اسود کو، جسے وہ اپنے ساتھ بہشت میں لائے تھے اور اس میں عہد نامہ اور قول و قرار روزے آلستے کا خدا نے رکھا تھا، کعبے میں ایک طرف جمایا۔ کعبہ تیار ہونے کے بعد حضرت جبرائیل نے حج اور طواف کے طریقے بتائے۔ حضرت آدم نے سب سے چھٹی پا کر حضرت جبرائیل کے کہنے سے عرفات پہاڑ پر چڑھی۔ حضرت حوا بھی حضرت آدم کے لیے پریشان تھی، گھومتی پھرتی وہ عرفات پہنچ گئی تھی۔ دھوپ اور گرمی سے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔ حضرت جبرائیل نے ایک دوسرے کو پہچانوایا، دونوں کو ملنا ہوا، پھر دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق سراندیپ کو آئے۔ حضرت جبرائیل نے گیہوں، روٹی اور لکڑی پہنچائی، کھیتی کرنا سکھایا، 2 بیل بھیجے اور دونوں محنت، مشقت اور سکون کے ساتھ روٹی کمانے لگے۔ اب حضرت آدم اور حوا مل کر رہنے لگے، دونوں سے مل کر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب بھی حمل ہوتا 2 جڑواں بچے جنم لیتے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ قابل کا جنم ہوا تو ساتھ میں اس کی بہن عقلیہ بھی پیدا ہوئی۔ اسی طرح حابیل کا جنم ہوا تو بہن یہودا بھی پیدا ہوئی۔ حضرت آدم کی شریعت میں یہ قانون بھی مقرر تھا کہ ایک پیٹ کی بیٹی دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں بیاہے جاتے تھے۔ حضرت آدم نے اسی قانون کے مطابق ان کی آپس میں شادی کرانی چاہی، لیکن قابل نے باپ کا حکم نہ مانا۔ حضرت آدم نے یہ حل نکالا کہ دونوں بیٹے قربانی پیش کرے، جس کی قربانی قبول ہو عقلیہ اس کے نکاح میں آئے۔ اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ بنایا گیا تھا کہ اگر 2 آدمی آپس میں جھگڑتے تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے، پھر بنا دھوئیں کی آگ آسمان سے اترتی اور جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ جب دونوں بھائی راضی ہوئے تو حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے کر رکھ آیا۔ جب یہ دونوں پہاڑ پر اپنی قربانی کو رکھ آئے تو خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان کی طرف سے آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قابل جل اٹھا، بولا حابیل میں تجھ کو اب قتل کر دوں گا۔ حابیل بولا اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو میں بھی تم پر ہاتھ نہ ڈالوں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن قابل تو جلن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پتھر دل نے موقع دیکھ کر حابیل کے سر پر ایسا پتھر مارا کہ حابیل شہید ہو گئے۔ قابل نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ حابیل کے شہید ہونے پر قابل جب ہوش میں آیا
تو پریشان ہو اٹھا، بھائی کی لاش اٹھاتے اٹھاتے پھرتا رہا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ کیا کرے، پھر کسی طرح لاش کو دوسروں کی نظر سے چھپائے۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے، وہ آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کو مار کر گرا دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کھود کر اس کو گاڑ دیا۔ قابل اس پورے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، من ہی من سوچنے لگا، افسوس کیا میں کوے سے بھی گھٹیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا پاتا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو ڈھانک دیا۔ قابل کا یہ جرم بھیانک تھا، خدا نے حکم دیا کہ سزا کے طور پر اسے بھی قتل کرو۔ قابل کو معلوم تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یمن دیش پہنچا، وہاں وہ آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبہ کو حج کے واسطے جایا کرتے تھے، ایک بار عرفات پہاڑ پر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسل کی روح کو، جن میں اچھوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف لا کھڑا کیا اور ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار سے فرشتوں کی گواہی لی اور اس کے حجر اسود کالے پتھر کو امانت کے طور پر رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے لیے روایت کرتے ہیں کہ جو حج کرے تو حجر اسود اس کی گواہی دے